اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ حاضرین و سامعین، توضیح المسائل سے متعلق روزانہ جو کلپس آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں، ان میں کوشش یہ ہے کہ توضیح المسائل سے وہ منتخب مسائل اور مسئلے آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں کہ جو عام طور پر مبتلا بے ہیں اور ہم سب کو ان کی اکثر و بیشتر ضرورت پڑتی ہے۔ بعض وقت ہم شرمندگی میں اور خجالت اور حیا کی وجہ سے بہت سے ایسے مسئلے ہوتے ہیں جو ہم کسی سے دریافت بھی نہیں کرتے، اور اردو یا عربی نہ آنے کی وجہ سے ہم کتاب کی طرف بھی مراجعہ نہیں کرتے۔ لہٰذا کوشش ہے کہ اسلام کی طرف سے کہ وہ مسائل کہ جو آپ کے لیے جاننا ضروری ہیں، لازم اور واجب ہیں، ان کو ان کلپس کے ذریعے اور پی پی ٹی کے ذریعے لکھا ہوا آپ کو دکھا کر ان مسائل کو پہنچایا جائے، تاکہ ہم سب دین اور شریعت کو ویسے پابندی کے ساتھ اس پر عمل کر سکیں جیسے دین چاہتا ہے۔ لہٰذا احکام طہارت میں پانی کے احکام اور پانی کی قسموں کے بعد ذکر ہو رہا تھا احکام تخلی، یعنی بیت الخلاء اور پیشاب اور پاخانے کے متعلق تمام وہ مسائل کہ جو ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہیں۔ اور بات یہاں پہنچی تھی کہ کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر پیشاب اور پاخانہ کرنا حرام ہو جاتا ہے، اور وہ مقامات بھی آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ آج دوسرے مسائل جو آیت اللہ العظمیٰ آغائی سیستانی کی توضیح المسائل سے آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے، ان میں بیت الخلاء کے ہی احکام میں عام طور پر اس کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے کہ جب ہم کبھی ایسی جگہ پر ہوں کہ جہاں پر پانی میسر نہ ہو اور طہارت کے لیے ٹیشو پیپر یا کوئی دوسری چیزیں ہوں، تو اکثر یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا اس ٹیشو پیپر سے ہم جو نجاست کو دور کر رہے ہیں، آیا اس کے بعد ہم پاک ہیں یا نہیں، آیا اسی صورت میں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ تو کلی قاعدہ یہ ہے کہ پیشاب کے پاک کرنے کے لیے صرف اور صرف پانی ہی کافی ہوتا ہے، پانی کے علاوہ اور کسی چیز سے اس کو پاک نہیں کیا جا سکتا۔ عام طور پر ایروپلین میں، جہاز میں جو پریشانی آتی ہے، اس وقت پینے کے پانی کو بوتل میں لے کر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اتنی حد تک کہ نجاست ہم سے دور ہو جائے۔ بہرحال 3 صورتوں میں مقعد یعنی جہاں سے پیخانہ خارج ہونا ہوتا ہے فقط پانی سے پاک ہوتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ 3 صورتیں نہ ہوں تو پانی کے علاوہ بھی دوسری چیزوں سے پاک کیا جا سکتا ہے، مگر اس کو پاک کرنے کے لیے پانی اور بس پانی چاہیے اس وقت کہ جب یہ 3 باتیں ہوں۔ سب سے پہلے یعنی پیخانے کے ساتھ کوئی اور نجاست، مثلا خون باہر آیا ہو، اگر خون آ گیا ہو تو اب اس کو پاک کرنے کے لیے صرف اور صرف پانی ہی کفایت کرتا ہے، ٹیشو پیپر یا پتھر یا کپڑے سے ہم اس کو پاک نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے کوئی بیرونی نجاست مقعد پر لگ گئی ہو، یعنی کوئی باہر سے کوئی نجاست، نہ پہلے مسئلے میں یہ تھا کہ خود گندگی کے ساتھ خون آ گیا ہو، یا زخم ہونے کی وجہ سے جسم کا خون اس مقام تک پہنچ گیا ہو، تو ایسی بھی صورت میں اس کو پاک کرنے کے لیے صرف اور صرف پانی ہی چاہیے ہوگا۔ نمبر 3، مقعد کا اطراف معمول سے یا معمولی سے زیادہ آلودہ ہو گیا ہو۔ عام طور پر جتنا حصہ کثیف اور غلیظ اور گندہ ہوتا ہے، اس سے زیادہ اگر نجاست پھیل جائے تو اس نجاست کو پاک کرنے کے لیے بھی پانی چاہیے ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہ 3 باتیں نہ پائی جاتی ہوں تو ہم ٹیشو پیپر سے بھی نجاست کو پاک کر سکتے ہیں، جس کا ذکر آگے ہے کہ ان 3 صورتوں کے علاوہ مقعد کو یا تو پانی سے دھویا جا سکتا ہے، اور یا اس طریقے کے مطابق جو بعد میں بیان کیا جائے گا، کپڑے یا پتھر وغیرہ سے بھی پاک کیا جا سکتا ہے، اگرچہ پانی سے دھونا بہتر ہے۔ اس میں کاغذ کا ذکر نہیں ہے، لیکن کاغذ سے بھی آپ اپنی نجاست کو پاک کر سکتے ہیں، مگر یہ کہ ان میں یہ 3 باتیں نہ پائی جاتی ہوں۔ پیشاب کا مخرج پانی کے علاوہ کسی چیز سے پاک نہیں ہوتا، اور اسے 1 مرتبہ دھونا کافی ہے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، روزانہ سوال کی صورت میں یہ پوچھا جاتا ہے۔ پیشاب کا مخرج پانی کے علاوہ کسی چیز سے پاک نہیں ہوتا، اور اسے 1 مرتبہ دھونا کافی ہے۔ البتہ احتیاط مستحب ہے کہ 2 مرتبہ دھوئیں، اور بہتر ہے کہ 3 مرتبہ دھوئیں، لیکن اگر 1 مرتبہ بھی کوئی دھوتا ہے تو وہ پاک ہے، لیکن پیشاب کو صرف اور صرف پانی سے ہی پاک کیا جا سکتا ہے۔ عام طور پر ایک سوال کیا جاتا ہے کہ بعض مسلمان سفر پہ جاتے وقت پیشاب کی نجاست کو مٹی کے کنکر سے پاک کر لیتے ہیں، کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ تو آپ یاد رکھیں کہ پیشاب صرف اور صرف پانی سے ہی پاک ہو سکتی ہے یا ہو سکتا ہے،
لیکن جو طریقہ عام طور پر مسلمان اختیار کرتے ہیں، یعنی مٹی کے کنکر سے نجاست کو پاک کرتے ہیں، وہ نجاست کو پاک نہیں کرتا بلکہ نجاست کو خشک کرتا ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اب نجاست ہمارے کپڑوں تک سرایت نہیں کرتی، اور جب ہم کو کبھی پانی ملتا ہے تو بس اسی مقام کو ہم پاک کر کے انہی کپڑوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن پاک کرنے کے لیے بہرحال پانی کا ہونا ضروری ہے، چاہے ایک ہی مرتبہ اس کو دھویا جائے۔ اگر مقعد کو پانی سے دھویا جائے تو ضروری ہے کہ پاخانے کا کوئی ذرہ باقی نہ رہے۔ یہ لفظ پا اور خانہ ہے، پا کہتے ہیں پیر کو اور خانہ کہتے ہیں گھر کو، لہٰذا بزرگوں نے اس کا احترام باقی رہے، یعنی اس لفظ کا، اور انسان سمجھ بھی جائے کہ بات کس چیز کی ہو رہی ہے، لہٰذا اس کو پا اور خانے کو ملا کر یہ لفظ بنایا گیا تھا، یعنی وہ مقام جہاں پیروں کو رکھا جاتا ہے، جس کو اردو زبان میں قدمچے کی صورت سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ بہرحال اگر مقعد کو پانی سے دھویا جائے تو ضروری ہے کہ پاخانے کا کوئی ذرہ باقی نہ رہے، البتہ رنگ یا بو باقی رہ جائے تو کوئی حرج یا حرج نہیں ہے، اور اگر پہلی بار ہی وہ مقام یوں دھل جائے کہ پاخانے کے کوئی ذرات باقی نہ رہیں تو دوبارہ دھونا لازم نہیں ہے، یعنی ایک مرتبہ میں بھی اگر گندگی صاف ہو جائے تو بس دوبارہ دھونے کی ضرورت نہیں رہتی۔ پتھر، ڈھیلا، کپڑا یا ان جیسی دوسری چیزیں اگر خشک اور پاک ہوں تو ان سے بھی مقعد کو پاک کیا جا سکتا ہے، اور اگر ان میں یعنی پتھر، ڈھیلے اور کپڑے میں معمولی نمی بھی ہو جو مقعد کو تر نہ کرے تو کوئی حرج نہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ گیلے پتھر، گیلے ڈھیلے اور گیلے کپڑے سے ہم نجاست کو پاک نہیں کر سکتے ہیں، ان کا سوکھا ہونا ضروری ہے۔ ہاں اگر تری اتنی کم ہو کہ بس کہیں کہ بس ہلکی سی تری ہے اور یہ ہمارے کسی بھی مقام کو گیلا کرنے کے لائق نہیں ہے تو ایسے کپڑے، پتھر اور ڈھیلے سے بھی مقعد کو صاف کیا جا سکتا ہے، اگرچہ یہ بات صرف پاخانے کے متعلق ہے، پیشاب کو پاک کرنے کے لیے صرف اور صرف پانی ہی کفایت کرتا ہے۔ آگے بات کرتے ہیں کہ اگر مقعد کو پتھر، ڈھیلے یا کپڑے سے ایک مرتبہ بالکل صاف کر دیا جائے تو کافی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ 3 مرتبہ صاف کیا جائے، بلکہ جس چیز سے صاف کیا جائے اس کے 3 ٹکڑے بھی ہوں، اور اگر 3 ٹکڑوں سے صاف نہ ہو تو اتنے مزید ٹکڑوں کا اضافہ کرنا ضروری ہے کہ مقعد بالکل صاف ہو جائے۔ پانی سے اگر صاف کر رہے ہیں تو ایک ہی مرتبہ میں پاک ہو جائے گا، لیکن اگر پتھر، ڈھیلے یا کپڑے استعمال کر رہے ہیں تو کم سے کم 3 کا استعمال ضروری ہے، اور اگر 3 پر بھی کفایت نہ ہو تو پھر جتنے زیادہ کپڑوں، ڈھیلوں یا پتھروں کی ضرورت پڑے ان کو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ مقعد کو ایسی چیزوں سے پاک کرنا حرام ہے جن کا احترام لازم ہو، مثلا کاپی کا کاغذ یا اخبار کا ایسا کاغذ جس پر اللہ سبحانہ و تعالی اور انبیاء کے نام لکھے ہوں، تو ایسے کاغذ سے ہم نجاست کو دور نہیں کر سکتے، ایسا کرنا حرام ہوگا۔ اگر کسی شخص کو نماز کے بعد، یہ اہم مسئلہ ہے، اگر کسی شخص کو نماز کے بعد شک ہو کہ نماز سے پہلے پیشاب یا پاخانے کا مخرج پاک کیا تھا یا نہیں، تو اس نے جو نماز ادا کی ہے وہ صحیح ہے، جو پڑھ چکا ہے وہ صحیح ہے، لیکن آئندہ نمازوں کے لیے اسے پاک کرنا ضروری ہے۔ امید ہے کہ ان مسائل کو انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں گے کہ اسلام کے منتظمین کو، ان کے اراکین کو، ان کے بانیان کو اور ان میں خدمت کرنے والے تمام افراد کو اپنی دعائے خیر میں ہمیشہ یاد رکھیں، اور دین اور اسلام اور شریعت پر پابندی کے ساتھ زندگی گزارنے کی اور اللہ سے توفیق حاصل ہونے کی دعا ہمیشہ فرماتے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔